السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دائر فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں۔ محترم حضرات، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسا انسان بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی مسلمان بھائی سے پیار و محبت سے پیش آئیں، اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اس سے حسد اور جلن نہ رکھیں۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، ان سے جلن رکھتے ہیں، اور یہ حسد اتنی خطرناک برائی ہے کہ بھلائیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے یہ حسد۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ حسد بھلائیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ حدیث اس طرح ہے: عن زمرة بن ثعلبة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ جلد نمبر 1، کتاب الاخلاق والبر والصلہ، حدیث نمبر 197۔ راوی حدیث زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگیں۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر ہم غور کریں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ لوگ اس وقت تک چین و سکون کی زندگی گزاریں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگ جائیں، اور حسد اتنی خطرناک برائی ہے، حسد سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا اسی حسد کی بنا پر ہوتا ہے، بھائی بھائی میں دشمنی اسی حسد کی بنا پر ہوتا ہے۔
خونریزی اسی حسد کی بنا پر ہوتا ہے، اور سب سے پہلا قتل اسی حسد کی بنا پر ہوا تھا، جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اسی حسد کی بنا پر قتل کیا تھا۔ تو یہ حسد بڑی خطرناک برائی ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے، اپنے سینوں کو حسد سے پاک و صاف رکھنا ہے ہم اور آپ کو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حسد جیسے خطرناک برائی سے بچائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے۔ اے اللہ تو ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔